بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعزیز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، اور حضرت مطہر رضی اللہ عنہ وہ بزرگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں 60 سال روتے رہے، ایک دو دن نہیں بلکہ 60 سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ اتنے نیک پرہیزگار بزرگ ہیں۔ انہوں نے حضرت عبدالعزیز بن سلمان کو فرمایا، میں مشک کی خوشبودار نہر کے کنارے پر ہوں، اور اس نہر کے کناروں پر موتیوں جیسے بڑے بڑے درخت ہیں، اور اس نہر کی مٹی عنبر کی ہے، یعنی عنبر جو خوشبو ہے اس سے اس کی مٹی ہے، اور اس میں سونے کی ٹیلیں ہیں، اور یہ میں سب دیکھ رہا ہوں تو ایک طرف سے لڑکیوں کی آواز آئی، تو میں نے جب غور سے سنا تو وہ کہہ رہی تھی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس کی ہر زبان میں تسبیح کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی ہر زبان میں تسبیح کی جاتی ہے، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں اللہ کی تسبیح نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک بات ہے کہ آج بھی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمان نہ ہو، اور جہاں مسلمان ہوں گے اللہ کی حمد ہوگی۔ اور وہ کہہ رہی تھی، پاک ہے وہ ذات جو موجود ہے، جو پاک ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، کبھی بھی مریں گی نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، دنیا کے لوگوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، دنیا کی چیزوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن دوزخ اور دوزخ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی، اور اسی طرح جنت اور جنت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اور وہ پھر بول رہی تھی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم ناراض نہیں ہونے والیاں، یعنی جو جنت کے اندر ہمارے شوہر ہوں گے ہم ان سے راضی رہیں گے، اور جو ہم ان سے ناراض بھی نہیں ہوں گی، اور ہمیں کبھی زوال بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت مطہر کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور پھر کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جملے یاد رکھنے والے ہیں۔ وہ پڑھ رہی تھی کہ ہمیں لوگوں کے معبود اور رب محمد نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ جنت کی حوریں کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت رات کو کرتے ہیں، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ تو مومنوں کے لیے خوش بختی ہے کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو یہ مومنوں کے لیے خوش قسمت ہوتی ہے کہ رات کے وقت اٹھیں اور تہجد ادا کریں۔ پھر انہی حوروں نے کہا کہ جہانوں کو پالنے والا رب انہی لوگوں کی مناجات کو پوری کرتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری فرماتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی گناہگار جو اپنی استغفار مانگے، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تو ہم غافل لوگ سوئے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا نہیں۔ جب معاملہ یہ ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ رحمت بٹ رہی ہے، لے جاؤ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سردیوں کی راتوں میں تو فائدہ اٹھا لیں، اٹھانا تو ہمیشہ چاہیے کہ انسان اٹھے اس وقت جب تہجد کا وقت ہو۔ ہم تو فجر کے وقت بھی نہیں اٹھتے، سورج کے نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، تو جب ایسا معاملہ ہوگا تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی ہم پر؟ پھر حضرت مطہر فرماتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دل ٹھنڈے ہوں گے؟ تو ان لڑکیوں نے، ان جنت کی حوروں نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ تو جنت کی حوروں نے کہا کہ جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، یعنی آج مسلمان یہ خواہش رکھتے ہیں ہمیں جنت ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی، تو حوریں اسی وقت ملیں گی جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور تلاوت قرآن کریں گے۔